باہر جمیل صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے جو خطوط لکھے ان کی اہمیت تو اپنی جگہ برقرار ہے آج بھی انشاءاللہ اور قیامت تک رہے گی۔ ایک اہمیت ان بادشاہوں کی بھی تھی، ان ریاستوں کی بھی تھی جن کو اللہ کے نبی نے اپنے خطوط کے ذریعے مخاطب فرمایا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا، اور آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے ایک اہم پہلو سے ہے، اور وہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف جو حکمران تھے جس میں آپ نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے محترم نے فرمایا کہ جو اسلام ہے یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور وہاں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عمرہ کرنے سے روکا، اور اس کے نتیجے میں مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو نسبتاً ایک پرامن موقع ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اسلام کی جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کو پوری دنیا کے جو حکمران ہیں نیٹ ورک وسیع کریں۔ تو اس میں اس وقت کے جو حکمران تھے جس میں جو سب سے پہلے ہمیں تذکرہ ملتا ہے 6 ہجری کے بعد خط کا، تو جو حبشہ تھا اس کے 6 ہجری کے اینڈ پہ اور 7 کے شروع۔ جی بالکل آپ نے مجھے فرمایا 6 ہجری کے اینڈ میں اور 7 ہجری کے شروع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خط لکھا، وہ جو نجاشی تھے جو حبشہ کے بادشاہ تھے جن کا نام اصحمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کے ہاتھ ان کو ایک خط بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں ان کو یہ دعوت دی کہ، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ تو جو اصحمہ تھے انہوں نے بالکل جب خط پڑھا اور انہوں نے فرمایا کہ بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ذکر کیا ہے، اصل اور درست بات یہی ہے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کا یہی مقام ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب 9 ہجری میں وہ وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا غائبانہ جو نماز جنازہ ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ اگرچہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ میں سمجھ گا آپ حنفی طریقے مطابق بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہمیں دوسرے خط کا، ویسے تو خطوط بہت ساری تفصیل ہے جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور اس کے اوپر ہمارے ایک جو بہترین کام کیا ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو دکن حیدرآباد کے تھے، اور بعد میں وہ پیرس اور فرانس چلے گئے، انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی کام کیا۔ انہوں نے صرف خطوط نہیں بلکہ جتنے بھی معاہدے تھے ان تمام معاہدوں کو بھی جمع کیا، اور جتنے بھی جو ہے الوثائق السیاسیہ ان تمام کے اوپر ایک بہترین، پاکستان میں موجود ہے جی اردو میں کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا الحمدللہ، اردو میں بھی اس کتاب کا ایک بہترین ترجمہ دستیاب ہے، انٹرنیٹ میں بھی دستیاب ہے، PDF میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا خط لکھا، جو مصر کے بادشاہ تھے اس وقت، جو مصر کے جو لوگ تھے وہ قبطی لوگ کہلاتے تھے، اہل قبط کی طرف لکھا، اور جو ان کا بادشاہ کو مقوقس کہلاتا تھا جو مصر کا بادشاہ تھا، ان کی طرف لکھا۔ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا بہت اعزاز اکرام فرمایا، اور آپ کی خدمت میں جو ہے کافی سارے ہدایہ آپ کی خدمت میں بھیج دیے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا خط لکھا وہ شاہ فارس کی طرف، جو کسریٰ خسرو پرویز جس کو کہا جاتا ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں پروگرام کا۔